أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه. اور کہیں گے اللہ انہوں نے جھوٹ کہا، انہوں نے غلط کیا، انہوں نے ہمیں اس میں اس انسان کے عجز کا، کمزوری کا اظہار ہے کہ یہ انسان ہر اعتبار سے اللہ کے سامنے عاجز ہے، اور اللہ کی ذات غنی ہے، بے نیاز ہے. ان آیات کا ترجمہ ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو. لیکن فقراء فقیر کو کہتے ہیں. تم سب اللہ کے فقیر ہو، اللہ کے محتاج ہو. واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ کی ذات بے نیاز ہے، وہ تعریفوں والی، اتنی بے نیاز ہے کہ ان یشأ یذہبکم، کہ اگر اللہ پاک چاہے تو تم سب کو لے جائے، ختم کر دے. اللہ کو اس انسان کی ضرورت نہیں دنیا میں، نہ انسان کی عبادت کی ضرورت ہے. اگر اللہ چاہے تو تمہیں لے جائے وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ، اور تمہاری جگہ دوسری مخلوق کو لے آئے. اللہ اس پہ بھی قادر ہے. وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا قیامت کے دن دوسرے کا بوجھ سر پہ نہیں لے گا کہ اس کو فارغ کر دے اور اس سے کہے چلے بھائی آپ اپنا بوجھ مجھ پہ ڈال دو اور آپ فارغ ہو جاؤ. ایسا نہیں ہو سکتا. وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا، اگرچہ یہ بوجھ سے لدا ہوا آدمی کسی کو پکارے بھی، کسی کو کہے بھی کہ بھائی آ جاؤ ذرا میرے ساتھ تعاون کرو، لا يحمل منه شيء، تو اس کے بوجھ میں سے ذرہ برابر بھی نہیں ہٹایا جائے گا. ولو کان ذا قربا، اگرچہ جس کو پکارا وہ اس کا قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، تب بھی وہ قیامت کے دن توجہ نہیں دے گا. انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ڈرانا تو ان لوگوں کو فائدہ دے سکتا ہے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں بن دیکھے. اللہ کو دیکھا نہیں لیکن اللہ کا خوف ان کے دل میں ہے. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور جو نماز کو قائم کرتے ہیں. وَمَن تَزَكَّى، اور جس نے اپنے نفس کو پاک کیا، فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ، تو اس کا فائدہ یہ اپنی ذات کو پہنچا رہا ہے. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے. یہ 4 آیات ہیں، اور اس میں اس مخلوق اور اس انسان کے عجز کا اللہ پاک نے اظہار فرمایا ہے کہ اس بندے کی کامیابی اسی صورت میں ہے جب یہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے ایسے بنا دے جیسے ایک فقیر ہوتا ہے. انتم الفقراء الی اللہ، قرآن کریم کا ایک ایک لفظ وہ حکمت اور علم کا سمندر ہوتا ہے، اس میں بڑی باتیں ہوتی ہیں. اب بندوں کو فقیر کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ عاجزی، انکساری اور نیاز مندی اگر کوئی ظاہر کرتا ہے تو وہ فقیر ہوتا ہے. اس لیے کہ اس کی ضرورت ہے نا، اس بیچارے کی ضرورت ہے. اس ضرورت کی وجہ سے وہ منت بھی کرتا ہے، وہ ہاتھ بھی جوڑتا ہے، وہ پیچھے چل کے بھی آتا ہے، وہ بار بار درخواست بھی کرتا ہے اور تھکا دیتا ہے اپنے آپ کو. پھر چاہے اس کو نہ بھی ملے
لیکن وہ اپنے کام کو نہیں چھوڑتا، وہ اس سے باز نہیں آتا. کیوں؟ اس کو پتہ ہے کہ میرے کام بننے کا طریقہ اور طرز یہی ہے. اب چاہے سامنے والے سے مجھے کچھ مل جائے تو ٹھیک، نہ ملے تو بھی ٹھیک. اس لیے ایک جملہ پہلے بڑا معروف تھا نا، اب تو ہر چیز بدل گئی. تو یہ جو سائلین ہوتے تھے یہ کیا کہتے تھے؟ جو دے اس کا بھی بھلا، جو نہ دے اس کا بھی بھلا. اب تو سب ایڈوانس ہو گیا نا. تو جو دے اس کا بھی بھلا، نہ دے اس کا بھی بھلا، یعنی سب کو دعا دے رہے ہوتے تھے. اب انسان کسی اجنبی کو دعا دے یہ آسان نہیں ہے، کسی اجنبی کو دعا دینا. لیکن یہ سائل اور فقیر کیوں سب کو دعا دیتا ہے؟ اس لیے کہ اسے پتہ ہے کہ میرے الفاظ اور یہ عجز یہ سامنے والے کے دل کو نرم کریں گے اور میرا کچھ نان شبینے کا کام ہو جائے گا، کچھ نہ کچھ گزارا ہو جائے گا. اللہ نے بندوں سے فرمایا کہ تم کم سے کم میرے سامنے اتنے عاجز تو بن جاؤ جتنا دنیا کا ایک فقیر ہوتا ہے. اللہ کا حق تو کتنا بڑا ہے وہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، وہ تو ہمارے خاشیہ خیال سے اوپر ہے. لیکن کم سے کم اللہ سے تعلق نماز میں، دعا میں، مسجد میں، اعمال میں اس قدر تو ہونا چاہیے کہ جتنا ایک فقیر اپنی ضرورت کے لیے کسی کے سامنے کھڑا ہو یا کسی کے سامنے بیٹھا ہو. جب اس درجے کا تعلق ہوتا ہے تو پھر یقین کریں اللہ سے تعلق بھی دن بدن مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے. آج تو چونکہ ہم دعا میں بھی صرف الفاظ پڑھتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں اور الفاظ کی ایک دہرائی آٹومیٹک مشین کی طرح چل رہی ہے. وہ دعا کی کیفیت ہمارے پاس نہیں ہوتی جس انداز میں اللہ پاک سے مانگنا چاہیے. بس اپنے ہاتھوں کو بھی دیکھتے ہیں، گھڑی میں بھی دیکھتے ہیں، موبائل میں بھی دیکھتے ہیں، دائیں بائیں بھی دیکھتے ہیں، ہر چیز چل رہی ہے اور دعا بھی چل رہی ہے. تو آداب سے خالی دعائیں ہیں، اللہ سے تعلق کیسے مضبوط ہوگا؟ تو اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ سے تعلق عاجزی والا ہو، انکساری والا ہو. بندہ اللہ کے سامنے جھک جائے اور اپنے نفس کو بالکل اللہ کے سامنے مٹا کر رکھ دے. یہ اندر کا جو انسان ہے نا، یہ اللہ کے سامنے جھک چکا ہو، بالکل اپنے آپ کو مٹا چکا ہو. وہ گزشتہ ہفتے طلبہ سے بات ہو رہی تھی نا، تو ہمارے بزرگوں میں حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، جو ان تمام سلسلوں کے بانی ہیں اور جن کے بارے میں فرمایا کہ اس صدی میں دنیا میں دین کے جتنے کاموں کا فیض ہے اس کا اجر دو ہستیوں کے نامہ اعمال میں جا رہا ہے. ایک حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، بانی دارالعلوم دیوبند، اور دوسرے قطب الاقطاب حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ. ان دونوں کے نامہ اعمال میں اس وقت دنیا میں اہل حق کی جتنی محنتیں ہو رہی ہیں یہ سب کا فیض وہاں پہنچ رہا ہے. اس لیے کہ سب کاموں کی بنیاد سرپرستی دعائیں ان حضرات نے کی. لیکن تھے کیسے؟ اپنے ظاہر کے اعتبار سے کیسے تھے؟ ساری زندگی حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کرتا ایک تہبند، کرتا اور تہبند جو لنگی ہوتی ہے نا اس میں گزاری. دیوبند کے بانی ہیں اور ہزاروں لاکھوں علماء کے استاذ ہیں، لیکن ذاتی طور پہ اپنے آپ کو اتنا مٹایا ہوا تھا کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ اگر کوئی مہمان ان سے ملاقات کے لیے آتا، ان کا تذکرہ سن کے، اور ان کو دیکھا نہیں ہوتا تو وہ کبھی نہیں پہچان سکتا. ظاہری طور پہ کیا لگتے تھے؟ جیسے یہ ہندوستان کے ایک جولاہے جو کام کرتے تھے اس زمانے میں، تو حضرت کی سادگی ایسی تھی، لوگ کہتے تھے کوئی جولاہا جا رہا ہے، کوئی جولاہا جا رہا ہے. اور کہتے ایک دفعہ ایک سفر میں جا رہے تھے تو ایک بستی آئی تو مسجد چلے گئے، مغرب کا وقت ہوا. اب چونکہ گاؤں کی مسجدوں میں تو عام طور پہ امام مقرر نہیں ہوتے، جس کو تھوڑا سا بھی یاد ہے وہ آگے بڑھ جائے.
تو اب نماز کا وقت ہوا، اذان ہوئی، اب لوگ دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں، کوئی سمجھ ہی نہیں آ رہا کون نماز پڑھائے۔ اتنے میں حضرت نانوتوی داخل ہو گئے، تو انہوں نے کہا چلیں کچھ نہ کچھ تو ہے، داڑھی تو ہے ان کے چہرے پہ، سر پہ ٹوپی ہے، کوئی جانتا نہیں تھا۔ تو ان سے کہا کہ مولوی جی نماز پڑھا لیں۔ تو یہ تو بے نفس انسان تھے، انہوں نے کہا کسی اور کو آگے کر دیں، اور میں تو نماز پڑھا نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا پڑھا دے، ان کو آگے کیا۔ اب اللہ کی شان جب آگے ہو گئے تو سورہ فاتحہ میں غلط ہو گئے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے نا، اللہ کی شان ہے۔ سورہ فاتحہ میں غلطی ہو گئی۔ خیر نماز جب ہوئی تو لوگ کھڑے ہو گئے، ہاتھ سے پکڑا اور کہا کہ ایک نماز پڑھائی وہ بھی ہماری خراب کر دی۔ تو ایک نے دھکا دیا ہے، مسجد سے باہر نکال دی۔ اب جب حضرت باہر نکلے تو باہر ایک شخص گزر رہا تھا جو دیوبند کے اکابر کو جانتا تھا۔ انہوں نے کہا حضرت یہاں پر، تو وہ دوڑتا ہوا آیا حضرت کے پاس۔ اب وہ جو گاؤں کے لوگ ہیں وہ پیچھے سے باتیں سنا رہے ہیں، یہاں سے وہ سامنے آدمی آیا اور کہا کہ حضرت آپ یہاں پہ؟ تو وہ گاؤں والوں نے کہا تمہارا حضرت تو بڑا عجیب ہوئے، ایک نماز پڑھائی وہ بھی خراب کر دی۔ میں کہا تمہیں نہیں پتہ یہ تو دیوبند کے مدرسے کے بانی ہیں؟ کہا ہوتے ہوں گے، لیکن ہمارے لیے تو ایک نماز پڑھائی اس میں فاتحہ بھی یاد نہیں تھی۔ تو حضرت نے فرمایا بھئی ان لوگوں نے مجھے صحیح پہچانا، یہ صحیح پہچانتے ہیں مجھے۔ ایسے لوگ تھے دوستوں، اتنے بڑے لوگ کہ جن کے نامہ اعمال کے بارے میں لکھا ہے نا کہ بعض لوگوں کے نامہ اعمال قیامت کے دن جب پیش ہوں گے تو اس کو فرشتے دیکھ کر حیران ہو جائیں گے۔ فرشتے دیکھ اتنا بڑا نامہ اعمال، یہ کیسے؟ یہ وہ لوگ تھے دوستوں، لیکن اندر کے مٹے ہوئے تھے۔ اللہ کے ساتھ تعلق ایسا تھا کہ مخلوق سے کوئی واسطہ نہیں، کوئی ناتا نہیں، کوئی رابطہ نہیں، ہمیشہ نام سے، نمود سے، شہرت سے اپنے آپ کو دور رکھ۔ تو عرض کرنے کا مقصد اللہ سے ہمارا تعلق ایسا ہو جیسے ایک فقیر کا ہوتا ہے۔ تو فقیر کے ساتھ کیا القابات لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور فقیر کا نفس کتنا بڑا ہوتا ہے، وہ ہر جگہ سے بیچارہ مٹا ہوا ہوتا ہے۔ اور کیوں؟ تو اللہ پاک نے فرمایا اس لیے کہ انسان کا اصل مقام تو آخرت کے دن پتہ چلے گا۔ دنیا میں تو انسان کتنا بھی اپنے نام کی تختی لگائے، کارڈ لگائے، جو بھی کر لے، لیکن بالآخر کب تک؟ 50 سال، 70 سال، 80 سال ختم ہو جائے گی۔ اصل تو قیامت کے میدان میں پتہ چلے گا، جب ہر ایک جا رہا ہوگا، اس کے سر پہ اپنا اپنا بوجھ ہوگا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے ایک باپ جا رہا ہوگا، اس پر ایک بوجھ ہوگا، اس کی نظر پڑ جائے گی اپنے بیٹے پر، تو یہ اس کو پکار کے قریب بلائے گا، اس سے کہے گا بیٹا تمہیں یاد ہے کہ دنیا میں نے صرف تمہیں وجود نہیں دیا ظاہری طور پہ، تمہاری کیسے تربیت کی، تمہارے ساتھ کیا، میرے اس بوجھ میں سے تھوڑا سا کم کر دو۔ تو فرمایا وہ بیٹا کہے گا کہ بالکل مجھے آپ کے وہ سارے احسانات یاد ہیں، لیکن آج میرا بوجھ خود میرے سر پہ، میں نہیں لے سکتا اس میں۔ وہ بیچارہ اپنی بیوی کے پاس جائے گا، پھر بیٹوں کے پاس آئے گا، کوئی اس کو قبول نہیں کرے گا۔ ایسا سخت دن آگے آ رہا ہے، اور اس دن کی تیاری اسی دنیا کے اندر کرنی ہے۔ انسان کے سر کا بوجھ جتنا ہلکا ہو اتنا ہی زیادہ انسان جو ہے وہ راحت کے اندر ہوتا ہے۔ آج تو ہم نے صرف جمع کرنا سیکھا ہے، بس چیزیں جمع کریں 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 کریں، کیا حساب ہے، کیا معاملات ہے، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، کچھ بھی اس کا پتہ نہیں۔ بوجھ ہے اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں، تو قیامت کے دن یہ بوجھ ہر ایک کے گردن پہ ہوگا، اور وہ اس کو لے کر کے گھوم رہا ہوگا کہ اب میں کیا کروں اس کا۔ اس لیے اللہ والوں کے ہاں چیزیں جمع کرنے کا مزاج نہیں ہے۔ ایک چیز انسان لے لے، پسند ہے، ضرورت پوری ہو جائے، اور یہ سنت بھی ہے، فرمایا نئی چیز آ جائے تو پرانی کو انسان صدقہ کر دے، وہ کسی اور کو دے دے، ضرورت مند اس کو استعمال کر لے گا، اور یہ نئی چیز سے استفادہ کرے، پھر جب وقت گزر جائے تو اس کو صدقہ کر دے۔
نئی چیز آ گئی اس کو استعمال کرتا رہے. تو آج یہ مزاج اندر بن نہیں پا رہا. انسان بس اس چیز پر لگا ہوا ہے کہ جیسے میری صدیوں کی زندگی ہوگی اور یہ سب چیزیں میرے ساتھ جڑی ہوئی ہوگی اور میں اس پہ عیش و عشرت کروں گا، لیکن ایسا ہوتا نہیں. جتنا انسان کا بوجھ ہلکا ہو اتنا وہ انسان کامیاب ہو کر دنیا سے چلا جاتا ہے. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. انشاءاللہ کل بروز ہفتہ صبح 11 بجے سے 11:30 بجے تک مستورات کی اصلاحی مجلس ہوگی، اور عصر کی نماز کے بعد انشاءاللہ مسجد میں مختصر بیان اور ذکر کی مجلس ہوگی، ساتھ ہی اس میں شرکت فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین. صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.